خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. السلام علیکم میرے پاکستانیوں. ہماری کرپٹو کرنسی سیریز کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. آج ہم ایک ایسے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں بہت سے لوگوں کو دلچسپی ہے، کرپٹو کی. جی بالکل. آپ نے سنا ہوگا کہ کرپٹو مارکیٹ میں قیمتیں کیسے تیزی سے اوپر نیچے جاتی ہیں ایک دم سے. ہاں یہ تو بہت عام ہے. تو آج ہم اسی پر ذرا گہرائی میں بات چیت کریں گے کہ ان لہروں سے، ان سوئنگز سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. آج کا موضوع ہے سوئنگ ٹریڈنگ. بالکل. دیکھیں سوئنگ ٹریڈنگ جو ہے نا، یہ روزانہ والی ٹریڈنگ جسے ڈے ٹریڈنگ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اچھا. اور نہ ہی یہ وہ ہے کہ آپ نے بس کوئن خرید کر رکھ لیے اور سالوں بھول گئے، جسے ایچ او ڈی ایلنگ کہتے ہیں. ہاں، ایچ او ڈی ایلنگ تو سنا ہے. جی. تو سوئنگ ٹریڈنگ ان دونوں کے آپ کہہ لیں درمیان کا راستہ ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ چند دنوں یا ہفتوں میں جو قیمت کا اتار چڑھاؤ آتا ہے نا، جو سوئنگز آتے ہیں ان کو پکڑ لیں. اچھا، مطلب نہ بہت جلدی نہ بہت دیر تک، درمیان میں. بالکل، وہ درمیانی مدت کے موقع. ٹھیک ہے. تو چائے کا کپ تیار رکھیں. ہم کوشش کریں گے کہ اسے آسان لفظوں میں سمجھائیں. آپ کو سارا کی وہ کہانی یاد ہے جس کا ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا؟ جی جی یاد ہے، $500 والی. ہاں، جس نے صرف $500 سے شروع کیا تھا. اس نے مارکیٹ کے کچھ پیٹرنز کو، مطلب قیمت کہاں سے بار بار اوپر جاتی ہے، کہاں رکتی ہے، ان چیزوں کو سمجھ کر کچھ ہی مہینوں میں تقریباً $5,000 بنا لیے تھے. بالکل، یہ ممکن ہے لیکن آسان نہیں ہے، محنت لگتی ہے. یقیناً. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مواقع کیسے پہچانے جا سکتے ہیں اور سوئنگ ٹریڈنگ اصل میں ہے کیا. تو سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو شاید ہماری سیریز میں نئے ہیں، ایک بار پھر جلدی سے بتا دیں کہ یہ کرپٹو کرنسی کیا بلا ہے. جی ضرور. دیکھیں آسان ترین لفظوں میں یہ ڈیجیٹل پیسہ ہے، آن لائن کرنسی. ڈیجیٹل پیسہ. جی، جیسے آپ کے بٹوے میں نوٹ ہوتے ہیں ویسے یہ آن لائن ہوتے ہیں. مشہور مثالیں بٹ کوائن ہے، ایتھیریم ہے. بٹ کوائن، ایتھیریم، ہاں یہ نام تو سنے ہیں. بالکل. اور یہ ایک خاص ٹیکنالوجی پر چلتی ہیں جسے بلاک چین کہتے ہیں. بلاک چین، یہ کیا چیز ہے؟ بلاک چین کو آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیجیٹل کھاتہ ہے، ایک ریکارڈ بک جو بہت سے کمپیوٹرز پر پھیلی ہوئی ہے. اچھا. اور اس کی وجہ سے یہ بہت محفوظ ہوتی ہے اور اس میں رد و بدل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اور اہم بات یہ کہ یہ کسی ایک بینک یا حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، عام طور پر ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے. اوہ اچھا، ڈی سینٹرلائزڈ مطلب کوئی مرکزی ادارہ نہیں؟ جی ہاں، زیادہ تر کرپٹو کرنسیز کا یہی ماڈل ہے. انہیں خریدنے بیچنے کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس ہوتی ہیں جنہیں ایکسچینجز کہتے ہیں، جیسے بائننس ہے، کوائن بیس ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ تو ہو گیا کرپٹو کا تعارف. اب آتے ہیں اس کی مارکیٹ پر. سنا ہے بہت زیادہ اتھل پتھل رہتی ہے، قیمتیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں. جی ہیں، یہ بات بالکل درست ہے. کرپٹو مارکیٹ اپنی والیٹیلیٹی یعنی شدید اتار چڑھاؤ کے لیے جانی جاتی ہے. والیٹیلیٹی آ سکتی ہیں. باپ رے، 20% ایک دن میں؟ جی ہاں، یہ بالکل ممکن ہے. اور دیکھیں، یہی جو تیز رفتار اتار چڑھاؤ ہے نا، یہی سوئنگ ٹریڈنگ کے موقع پیدا کرتا ہے. اچھا، تو یہ والیٹیلیٹی بری چیز نہیں ہے سوئنگ ٹریڈرز کے لیے؟ یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ موقع بھی ہے اور خطرہ بھی. یہ جو تیز لہریں آتی ہیں مارکیٹ میں، سوئنگ ٹریڈرز انہی لہروں پر سواری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوپر جاتی لہر پر خریدنا، نیچے آنے سے پہلے بیچنا، یا نیچے جاتی لہر کے اختتام پر خریدنا. سمجھ گیا، لہروں پر سواری. بالکل. لیکن یہ یاد رکھنا بہت بہت ضروری ہے کہ جہاں زیادہ منافع کا امکان ہوتا ہے وہاں نقصان کا خطرہ بھی اتنا ہی بلکہ کبھی کبھی اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. یہ بات تو اہم ہے. جی، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ وہی پیسہ اس مارکیٹ میں لگائیں جس کا نقصان آپ آسانی سے برداشت کر سکیں. وہ پیسہ نہیں جو آپ کی بنیادی ضروریات کے لیے ہو. بالکل صحیح کہا. یہ جوا نہیں ہے. قطعی نہیں.
یہ ایک ہنر ہے جس میں تجزیہ اور رسک مینجمنٹ شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لہروں کو، ان مواقعوں کو پہچانا کیسے جائے؟ ہاں، یہی تو میں پوچھنے والا تھا۔ کوئی خاص ٹولز ہوتے ہیں، کوئی جادو کی چھڑی، یا بس اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اب اوپر جائے گی اب نیچے؟ نہیں نہیں، جادو کی چھڑی تو نہیں ہے۔ اندازے سے زیادہ یہ ٹیکنیکل انالیسس، یا جسے ٹی اے کہتے ہیں، اس کا کھیل ہے۔ ٹیکنیکل انالیسس، ٹی اے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹی اے کا مطلب ہے کہ آپ ماضی کی قیمتوں کے پیٹرنز اور ٹریڈنگ کے والیوم کو دیکھ کر مستقبل میں قیمت کس طرف جا سکتی ہے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ماضی کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ، دلچسپ۔ جی، اس میں کئی ٹولز اور انڈیکیٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ میں کچھ بنیادی اور آسان والے بتاتی ہوں جو سوئنگ ٹریڈنگ میں بہت استعمال ہوتے ہیں۔ جی ضرور بتائیں۔ ایک تو ہے سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز۔ سپورٹ اور ریزسٹنس، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، سپورٹ وہ قیمت کی سطح ہے جہاں گرتی ہوئی قیمت آ کر اکثر رک جاتی ہے اور واپس اوپر جانا شروع کر دیتی ہے۔ آپ اسے ایک فرش سمجھ لیں۔ فرش، ٹھیک ہے۔ اور ریزسٹنس وہ قیمت کی سطح ہے جہاں بڑھتی ہوئی قیمت کو اوپر جانے میں مشکل پیش آتی ہے اور وہ اکثر وہاں سے واپس نیچے مڑ جاتی ہے۔ اسے چھت سمجھ لیں۔ اچھا، فرش اور چھت۔ تو ٹریڈرز کیا کرتے ہیں؟ فرش پر خریدتے ہیں، چھت پر بیچتے ہیں؟ جی، ایک عام حکمت عملی یہی ہے کہ سپورٹ کے قریب خریدنے کا موقع ڈھونڈا جائے اور ریزسٹنس کے قریب بیچنے کا۔ یہ لیولز چارٹ پر بار بار قیمت کے ٹکرانے سے بنتے ہیں۔ سمجھ گیا، یہ تو کافی منطقی لگ رہا ہے۔ اور کون سے ٹولز ہیں؟ دوسرا اہم ٹول ہے موونگ ایوریجز یا MA۔ موونگ ایوریجز؟ یہ ایوریج تو سمجھ آتا ہے، یہ موونگ کیا ہے؟ موونگ ایوریج ایک لائن ہوتی ہے جو آپ کو چارٹ پر نظر آتی ہے۔ یہ پچھلے کچھ دنوں، مثلاً 50 دن یا 200 دن کی قیمتوں کی اوسط نکال کر بنتی ہے۔ موونگ اس لیے کہ ہر نئے دن کے ساتھ یہ اوسط اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، تو یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ قیمت کے روزانہ کے شور، چھوٹی موٹی اتار چڑھاؤ کو ہموار کر دیتی ہے اور آپ کو مجموعی رجحان یا ٹرینڈ دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ٹرینڈ؟ مطلب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یا نیچے؟ بالکل۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت اپنی 50 دن کی موونگ ایوریج سے مسلسل اوپر چل رہی ہے تو یہ ایک اپ ٹرینڈ یعنی تیزی کے رجحان کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر نیچے چل رہی ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ کا۔ سوئنگ ٹریڈرز اکثر ٹرینڈ کی سمت میں ٹریڈ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ زبردست، یعنی ٹرینڈ کو دوست بناؤ۔ جی، the trend is your friend کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ آ گیا۔ اور کوئی اہم ٹول؟ آپ نے 3 کا ذکر کیا تھا۔ جی، تیسرا ایک بہت مقبول ٹول ہے RSI یعنی ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس۔ RSI، یہ نام بھی سنا ہے۔ جی، یہ ایک مومنٹم انڈیکیٹر ہے۔ یہ 0 سے 100 کے پیمانے پر ناپتا ہے کہ حالیہ قیمتوں میں تبدیلی کتنی تیز اور کتنی بڑی رہی ہے۔ 0 سے 100 کا میٹر، اچھا، تو یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہ بتانے میں مدد کرتا ہے کہ آیا کوئی کوئن بہت زیادہ خریدا جا چکا ہے جسے اوور باٹ کہتے ہیں، یا بہت زیادہ بیچا جا چکا ہے جسے اوور سولڈ کہتے ہیں۔ اوور باٹ اور اوور سولڈ؟ جی، عام طور پر اگر RSI 70 سے اوپر چلا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید اب یہ اوور باٹ ہے اور قیمت نیچے آ سکتی ہے۔ اچھا۔ اور اگر RSI 30 سے نیچے چلا جائے تو یہ اوور سولڈ سمجھا جاتا ہے اور شاید اب یہاں سے قیمت واپس اوپر جا سکتی ہے۔ تو یہ تو قیمت کے پلٹنے کے اشارے دے سکتا ہے۔ جی، یہ ممکنہ طور پر قیمت کے پلٹنے یعنی ریورسل کے اشارے دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کوئی بھی ایک ٹول اکیلا کافی نہیں ہوتا۔ بہتر فیصلے کے لیے ان ٹولز کو ملا کر دیکھنا چاہیے۔ بالکل، ایک ٹول پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے ٹولز، سپورٹ، ریزسٹنس، موونگ ایوریجز اور RSI، بہت مفید لگ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بنیادی ٹولز ہیں اور کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
اچھا، تو اب ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے کیا کوئی آسان سی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی ہے جو نئے لوگ جو ابھی سیکھ رہے ہیں وہ استعمال کر سکیں؟ ہاں بالکل، دو بنیادی حکمتیں عملیاں ہیں جو کافی عام ہیں اور سمجھنے میں نسبتاً آسان ہیں۔ جی بتائیں۔ پہلی ہے ٹرینڈ فالوئنگ۔ ٹرینڈ فالوئنگ یعنی رجحان کے پیچھے چلنا۔ بالکل وہی، جیسا کہ ہم نے موونگ ایوریجز کی بات کرتے ہوئے کہا، آپ پہلے ٹرینڈ کی شناخت کرتے ہیں کہ مارکیٹ مجموعی طور پر اوپر جا رہی ہے یا نیچے۔ ٹھیک۔ اگر مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، اپ ٹرینڈ، تو آپ خریدنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، خاص طور پر جب قیمت تھوڑا نیچے آ کر واپس اوپر جانا شروع کرے، جیسے سپورٹ سے یا موونگ ایوریج سے اچھل کر۔ اچھا، یعنی ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ چلنا، لہر پر سوار ہونا۔ جی، اور آپ اس ٹریڈ میں تب تک رہتے ہیں جب تک آپ کو ٹرینڈ کے کمزور ہونے یا بدلنے کے واضح اشارے نہیں ملتے۔ سمجھ گیا، یہ تو سیدھی بات لگتی ہے۔ اور دوسری حکمت عملی؟ دوسری حکمت عملی ہے بریک آؤٹ ٹریڈنگ۔ بریک آؤٹ، یہ کیا ہے؟ یاد ہے ہم نے ریزسٹنس یعنی چھت کی بات کی تھی؟ جی ہاں، وہ لیول جہاں قیمت کو اوپر جانے میں مشکل ہوتی ہے۔ بالکل، تو بریک آؤٹ ٹریڈنگ میں آپ انتظار کرتے ہیں کہ قیمت اس چھت یعنی ریزسٹنس لیول کو مضبوطی سے توڑ کر اوپر نکل جائے۔ اچھا، توڑ کر اوپر نکل جائے۔ جی، جب ایسا ہوتا ہے تو اسے بریک آؤٹ کہتے ہیں، اور یہ اکثر اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ قیمت اب مزید تیزی سے اوپر جا سکتی ہے، تو بریک آؤٹ ہوتے ہی ٹریڈرز خرید لیتے ہیں۔ اوہ، تو ریزسٹنس ٹوٹنے پر خریدنا؟ ہاں، اسی طرح سپورٹ لیول فرش کے ٹوٹنے پر نیچے کی طرف بریک ڈاؤن ہوتا ہے، جو بیچنے یا شارٹ کرنے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ زبردست، یہ دو حکمت عملیاں تو سمجھ آ گئیں، ٹرینڈ فالوئنگ اور بریک آؤٹ۔ جی، لیکن میں پھر زور دوں گی، کوئی بھی حکمت عملی استعمال کریں، اس سے کئی زیادہ اہم چیز ہے رسک مینجمنٹ۔ رسک مینجمنٹ یعنی خطرے کو قابو میں رکھنا؟ بالکل، سب سے اہم چیز ہے سٹاپ لاس کا استعمال۔ سٹاپ لاس، یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریڈ سے باہر نکل جائیں گے تاکہ آپ کا نقصان محدود رہے۔ اچھا، یہ تو بہت ضروری ہے تاکہ ایک ہی غلط ٹریڈ میں سارا پیسہ نہ ڈوب جائے۔ بالکل، یہ آپ کے سرمائے کو بچانے کے لیے ایک حفاظتی جال کی طرح ہے۔ ہر ٹریڈ پر سٹاپ لاس لگانا لازمی سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات رسک مینجمنٹ میں؟ دوسری بات ہے پوزیشن سائزنگ، یعنی آپ ہر ٹریڈ پر اپنے کل سرمائے کا کتنا حصہ داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اچھا۔ ایک عام اصول یہ ہے کہ کسی ایک ٹریڈ پر اپنے کل ٹریڈنگ کیپٹل کا صرف 1 سے 2% ہی رسک لیں۔ صرف 1 یا 2%؟ یہ تو بہت کم لگتا ہے۔ شروع میں کم لگ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو بڑے نقصانات سے بچاتا ہے اور آپ کو مارکیٹ میں ٹکے رہنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ ہر ٹریڈ پر 10 یا 20% رسک لیں گے تو چند غلط ٹریڈز آپ کا اکاؤنٹ صاف کر سکتی ہیں۔ بات تو بہت پتے کی ہے، آہستہ آہستہ اور محفوظ طریقے سے۔ صبر اور ڈسپلن بہت ضروری ہیں۔ یہ سب سمجھ آ رہا ہے، ٹولز، حکمت عملی، رسک مینجمنٹ، لیکن یہ سب اتنا آسان لگتا ہے، پھر بھی لوگ نقصان کیوں اٹھاتے ہیں؟ خطرات کیا ہیں؟ اور یہ جو ہم سنتے ہیں فومو اور فڈ، اس کا کیا چکر ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ خطرات تو یقینی طور پر موجود ہیں۔ سب سے پہلا اور واضح خطرہ تو وہی وولیٹیلیٹی ہے۔ ہاں، وہ اتار چڑھاؤ۔ جی، قیمتیں اتنی تیزی سے بدل سکتی ہیں کہ آپ کا سٹاپ لاس بھی شاید ٹھیک سے کام نہ کرے یا آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اوہ۔ دوسرا بڑا خطرہ، اور شاید سب سے بڑا، ہمارے اپنے جذبات ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم لالچ اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جذبات، ہاں، پیسے کے معاملے میں جذبات تو آ ہی جاتے ہیں۔ بالکل، اسی سے جڑے ہیں فومو اور فڈ۔ یہ فومو کیا ہے؟ فومو کا مطلب ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی موقع گوا دینے کا ڈر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کوئن تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ یہ منافع کمانے سے رہ جائیں گے۔ اس ڈر میں آپ اکثر جلد بازی میں بغیر تجزیے کے بہت اونچی قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے
کہ سب کما رہے ہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. جی، اور پھر اکثر قیمت وہیں سے گرنا شروع ہو جاتی ہے. اوہو. اور فڈ کیا ہے؟ فڈ کا مطلب ہے فیئر، انسرٹنٹی اینڈ ڈاؤٹ، یعنی خوف، غیر یقینی اور شک. یہ اکثر منفی خبروں یا افواہوں کی وجہ سے پھیلتا ہے. مارکیٹ تھوڑی سی گرتی ہے یا کوئی بری خبر آتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. گھبرا جاتے ہیں. جی، اور اس گھبراہٹ میں وہ اپنا خریدا ہوا کوئن نقصان میں بیچ دیتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں قیمت اور نہ گر جائے. اور پھر شاید قیمت وہیں سے واپس اوپر چلی جاتی ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. تو فومو آپ سے مہنگا خریدواتا ہے اور فڈ آپ سے سستا بکواتا ہے. دونوں صورتوں میں نقصان. باپ رے، یہ تو نفسیات کا کھیل بھی ہے. بہت زیادہ. سوئنگ ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیے سے زیادہ شاید نفسیاتی مضبوطی اور صبر کا امتحان ہوتا ہے. آپ کو اپنے پلان پر قائم رہنا ہوتا ہے، جذبات کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے. ہم سب نے کبھی نہ کبھی ٹریڈنگ کرتے ہوئے یہ دباؤ محسوس کیا ہوگا. یہ آسان نہیں ہے. بالکل. مجھے وہ وارن بفیٹ کا کال یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا اسٹاک مارکیٹ بے صبروں سے صبر کرنے والوں کو پیسہ منتقل کرنے کا ایک آلہ ہے. بالکل درست کہا. یہ بات کرپٹو مارکیٹ پر شاید اور بھی زیادہ لاگو ہوتی ہے. صبر، نظم و ضبط اور مسلسل سیکھتے رہنا کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. تو میرے پاکستانیوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سوئنگ ٹریڈنگ کرپٹو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کا ایک دلچسپ طریقہ ہو سکتا ہے. جی ہاں، یہ ایکٹیو ٹریڈنگ کی ایک قسم ہے جو ڈے ٹریڈنگ سے کم وقت لیتی ہے لیکن ہولڈنگ سے زیادہ توجہ مانگتی ہے. لیکن یہ کوئی جلدی سے امیر بننے کی اسکیم یا کوئی آسان راستہ نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ ہنر ہے. بالکل. اسے سیکھنے، سمجھنے اور پھر اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. اس میں وقت لگتا ہے. تو اگر کوئی اس میں دلچسپی رکھتا ہو تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ سیدھا اصلی پیسے لگا دیں؟ نہیں، ہرگز. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پہلے اچھی طرح تحقیق کریں، سیکھیں. بہت سے آن لائن وسائل موجود ہیں، کتابیں ہیں، کورسز ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اصلی پیسہ لگانے سے پہلے ڈیمو اکاؤنٹ یا پیپر ٹریڈنگ پر لازمی پریکٹس کریں. ڈیمو اکاؤنٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سی کرپٹو ایکسچینجز یہ سہولت دیتی ہیں کہ آپ نقلی پیسوں سے ٹریڈنگ کی پریکٹس کر سکیں. ماحول بالکل اصلی مارکیٹ جیسا ہوتا ہے لیکن آپ کا حقیقی سرمایہ داؤ پر نہیں لگا ہوتا. اچھا، یہ تو زبردست ہے. یعنی خطرے کے بغیر سیکھنے کا موقع. جی، اس سے آپ کو ٹولز استعمال کرنے، حکمت عملی ٹیسٹ کرنے اور اپنے جذبات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. کم از کم کچھ ہفتے یا مہینے ڈیمو پر ضرور گزارنے چاہیے. بہت اچھا مشورہ ہے. اور ایک ضروری بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی، وہ یہ کہ یہ تمام گفتگو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے. یہ کسی بھی قسم کی مالی سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے. بالکل. کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری اور ٹریڈنگ میں بہت زیادہ مالی نقصان کا خطرہ شامل ہے. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی تحقیق خود کریں اور اگر ضرورت ہو تو کسی مستند مالی مشیر سے رابطہ کریں. جی ہاں، ذمہ داری سے فیصلہ لیں. امید ہے میرے پاکستانیوں، آج کی اس گفتگو سے آپ کو کرپٹو سوئنگ ٹریڈنگ کے بنیادی تصورات کو سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی. جی، ہم نے کوشش کی کہ آسان لفظوں میں بنیادی باتیں واضح کر سکیں. تو آج کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ چھوڑے جاتے ہیں کہ کیا ٹریڈنگ میں کامیابی صرف صحیح ٹولز اور حکمت عملی کا نام ہے یا اپنے جذبات اور نفسیات پر قابو پانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے؟ مارکیٹ کے شور میں سے اصل سگنل کیسے سنے جائیں؟ بہت گہری بات ہے. اس پر ضرور غور کیجیے گا. اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے سیکھتے رہیں اور محفوظ رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.